تو سر کیا لگتا ہے آپ کو جس طرح سے شاہ دیکھیں، محمود قریشی، جی سر، شاہ محمود قریشی صاحب رانا ثناء اللہ کے بقول شریک ملزم ہیں. رانا صاحب کی سے اگر آپ پوچھیں تو وہ تو ان کو شریک جرم سمجھتے ہیں. اب ہر معاملے میں تو سپریم کورٹ تحقیقات کر نہیں سکتی، اور سپریم کورٹ نے اس تحقیقات سے گریز کیا ہے. اور پھر جہاں غیر ملکی طاقت انوالو ہے وہاں اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ کیسے تحقیقات کرے گی، وہاں بہت ہی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اب تو معاملات یہ تفتیشی اداروں کے پاس ہے، ایف آئی اے کے پاس ہے. اب عدالتی تحقیقات کا معاملہ نہیں ہے. وہ جو تفتیش ہوگی، مقدمہ قائم ہوگا، پھر عدالت میں چلے گا، اس سے صفائی کا موقع بھی ملے گا، چیئرمین کو بھی ملے گا اور وائس چیئرمین کو بھی ملے گا. اگر انہیں ملزم بنایا گیا یا گواہ بنایا گیا تو اس کے بعد پھر فیصلہ عدالت کا صادر ہوگا. تو عدالتی تحقیقات تو اب نہ ہوگی نہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. اب تو معاملہ ایک دوسری طرف چل نکلا ہے. اور کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اب اس کی مدت کم رہ گئی ہے، اب چند روز کے اندر یہ معاملہ نپٹانا ہوگا. اور اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی سفارش ہوتی ہے تو پھر وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کر سکے گی اور کوئی اس کا مجاز نہیں ہے. تو اب گھیرا تو تنگ ہو رہا ہے سر نگران سیٹ اپ کے اوپر بھی کریں گے بات. گھیرا اس حد تک تنگ ہو رہا ہے سر کہ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن میں گرفتار کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل پیش کرنے کا حکم دے دیا. مارنے والے سے بچانے والا بھی تو زیادہ طاقتور ہوتا ہے نا. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مارنے والا جو ہے ان پر قابو پاتا ہے یا بچانے والا جو ہے ان کی مدد کو آتا ہے. بالکل سر، گھیرا تو اس حد تک تنگ ہو رہا ہے. میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا تھا الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کیس کے اندر صبح کل اسلام آباد میں گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرنے کا میں وہ تو دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑی غیر محتاط گفتگو کی انہوں نے. ہمارے فواد چودھری صاحب جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی تو میرا خیال معذرت کر لی، وہ بھی پیش ہوئے. اور خان صاحب نے بھی بہت غیر محتاط تھے. آئینی ادارے جو ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان پہ تنقید کرتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بڑے لیڈروں سے یہ توقع ہوتی ہے، مگر انہوں نے بہت تلخ الفاظ میں، بڑے تند لہجے میں، بہت بے سلیقگی کے ساتھ الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنایا. اب اس پہ توہین عدالت کے اختیارات کیونکہ حاصل ہے الیکشن کمیشن کو، وہ سزا دے سکتا ہے. وہ کارروائی چل رہی ہے. اب وہ خان صاحب وہاں پیش نہیں ہو رہے، وہ تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے، کبھی عدالت میں جاتے ہیں، کبھی اسی لیے تو سر میرا خیال ہے حکم یہ جائے کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اب انہوں نے حکم دیا ہے کہ اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کر کے پیش کرے کل. اب یہ اسلام آباد پولیس یہ کامیاب ہو سکے گی، اس میں ان کو گرفتار کر سکے گی یا وہ ان کے ہاتھ سے پھسل جائیں گے، یہ کل ہمیں معلوم ہوگا. لیکن ان کو معلوم ہوگا تو پھر ان کی حاضری لگ جائے گی، پھر ان پہ کارروائی شروع ہو جائے گی اور وہ اپنی وضاحت دیں گے. ہو سکتا ہے معذرت کر لیں، جیسے انہوں نے پہلے ایک جج صاحبہ کے بارے میں ریمارکس دیے، پھر معذرت کر لی، اور ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن اس معذرت کو قبول بھی کر لے. لیکن اس وقت یہ ہے ان کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے وارنٹ جاری کیے گئے. جو بڑے لیڈر ہیں ان کو عدالتوں کے سامنے، آئینی اداروں کے سامنے پیش ہونے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. پیش ہونا چاہیے، عدالتوں کا کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، کیس کا سامنا کرنا چاہیے، اپنا موقف بیان کرنا چاہیے. یہ کوئی اچھی نظیر قائم نہیں ہو رہی. تو پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سے گریز کیا جا رہا ہو سامنا کرنے سے. تو اب توقع رکھنی چاہیے کہ کل یہ معاملہ جو ہے کسی نہ کسی صورت آگے بڑھے گا.